سورہ فتح مدنی ہے، 29 آیتیں اور 4 رکوع ہے، نزول میں 111 ہے اور ترتیب میں 48 ہے۔ یہ سورت بظاہر تو فتح مکہ کے لیے ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں فتح العالم کے لیے۔ اور سورت کے شروع میں 4 فتوحات کا اعلان ہوا ہے۔ پہلا اعلان یہ ہے، پہلا دعویٰ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح واضح۔ اور پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ جو گزرے ہیں آپ کے ذنب اور جو پیچھے ہے۔ اس کا نام ہے مغفرت الذنب۔ یہ فتح کی پہلی قسم ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جائے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے آپ پر نعمتیں، اس کا نام ہے اتمام النعم۔ یہ دوسری فتح ہے کہ اللہ کی نعمتیں آ جائے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کر دے گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ اس کا عنوان ہے الثبات علی الہدایت، الثبات علی الہدایت، ثابت قدمی نصیب ہونا، یہ تیسری فتح ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد بھی دے گا اللہ آپ کو مدد ڈٹ کر۔ یہ ہے فتح نصرت، فتح بشکل نصرت، چوتھی قسم ہے۔ رکوع 4 ہے۔ پہلا رکوع مغفرت الذنب کی تفسیر ہے، دوسرا رکوع اتمام النعم کی تفسیر ہے، تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایت کی تفصیل ہے، اور اخیر میں جا کر کے نصرت الہیہ کے اعلانات ہیں۔ آؤ اکثر علوم کی تفسیر سنو۔ دنیا نے سورہ فتح پڑھائے اور یہاں بھی پڑھ، سورت تقسیم ہو گئی، سورت کے تمام علوم معلوم ہو گئے۔ گزشتہ سورتوں میں حامیم 7 میں، آل حامیم میں جو 4 مقامات تھے الوہیت کے اور قرآن کے اہم مہم مسائل، اس کے منوانے کے لیے جہاد اور حضرت محمد تشریف لائے، اور جہاد شروع ہوا تو فتح کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کو فتح یاب کرے گا۔ احادیث و آثار متفق ہے کہ رسول اکرم جب تشریف لے گئے تھے مکہ سے مدینہ، تو آپ کو تو مکے والوں سے کئی جنگیں لڑنی پڑی، بہت تعلقات کشیدہ تھے، دل و دماغ میں یہ موجود تھا کہ کسی طرح جاؤ اور کعبہ شریف کی زیارت کروں، طواف اور عمرہ کروں، اور آپ اس سلسلے میں اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ اللہ اللہ، کعبہ سے تعلق مومن کا کچھ اور شان کا ہے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے اور قائم دائم رکھے۔ حضرت نے ایک دن فجر کے بعد خواب سنایا کہ ہم بما اصحاب کے داخل مکہ ہوئے، کعبہ گئے اور ہم نے آرام سے طواف اور عمرہ کیا، اور مشرکین نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ آپ کے خواب سننے کے بعد اصحاب میں جوش آیا اور انہوں نے کہا کہ چلے۔ آپ نے کہا اس خواب میں تو یہ اشارہ نہیں ہے کہ اس سال ہے، شاید آگے چل کر اللہ موقع بنائے، لیکن بہرحال خواب میں ممانعت بھی کوئی نہیں تھی۔ صحابہ کا جوش و خروش دیکھ کر آپ بھی تیار ہوئے، 1400 کا لشکر جرار لے کر آپ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے 6 میل باہر ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پہنچ کر کے آپ نے اہل مکہ کو اطلاع کی کہ ہم خالص عمرہ کرنے آئے اور ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے سے منع کیا، اور آپ نے بھی کہا جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں کعبے کے زمین پر خون نہیں گرنے دوں گا، جو بھی یہ مجھ سے مانگیں گے دوں گا، لیکن امن کے ساتھ رہوں گا۔
وہ طویل واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کی شکل اختیار کر گیا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ بے موقع احرام کھولے اور اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے اور اب واپس جائے، اور بڑی شرائط ہے۔ آپ غمگین تھے لیکن صبر و استقامت کے ساتھ، اور بعض صحابہ بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ آپ کو اپنے نبی ہونے میں شک ہے کیا؟ آپ کیوں ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم ان پر حملہ کریں؟ نبی کا ہر کام سنجیدہ ہوتا ہے، متین ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نبیوں کا نہیں کہ لوگوں کے کہنے میں آئے اور قبضے شروع کرے اور جنگ و جدال پیدا کرے۔ آپ جب وہاں سے ابھی اٹھے نہیں تھے، حدیبیہ میدان میں تھے کہ سورۃ فتح کا نزول ہوا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، ہم نے مکہ فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح بالکل واضح۔ تو منافقین نے کہا اچھا اس لیے احرام یہاں کھول رہے ہو، اندر نہیں جا سکتے، اس لیے واپس بغیر عمرے کے جاتے ہو۔ یہ دیکھو امتحان شدید ہے۔ آج جب آپ کہیں گے طالبان پھر قائم ہوں گے، اللہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کرے گا، عراقی ایک بار پھر اپنے ملک میں آزاد حکومت کریں گے، چیچنیا اور بوسنیا ضرور آزاد ہوگی، فلسطین اور لبنان سے یہودیوں کی بے بنیاد نکلے گی، تو لوگ کہیں گے لے لے لے، ان کے پاس تو سوائے خالی گاڑیوں کے کوئی ٹینک تک نہیں ہے۔ آپ نہ گھبرائے، آپ قرآن پر ایمان رکھیں۔ نبی اور صحابہ واپس جا رہے اور قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اگر نبی کے ایمان میں ذرہ برابر فرق ہوتا تو اس کو پڑھ ہی نہ لیتے کہ ہم کو کہاں فتح، ہم تو واپس نہیں۔ فتح ایک دن کا صحرا نہیں ہے، فتح زندگی کا تاج ہے، یاد رکھیں۔ آپ یہاں کہے، اپنے پاس لکھے کہ آپ کے عزائم اور ارادوں کی فتح آپ کو حاصل ہے، حالات اور اسباب کی فتح چند سالوں میں ہو جائے گی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے اللہ وہ جو گزرے ہیں آپ کے خلاف اولا کام، وَمَا تَأَخَّرَ، اور وہ جو بعد میں ہوں گے۔ طالب علموں، آیت دلیل ہے عصمت انبیاء کی، کان کھول کے سنو، آیت دلیل ہے اور کہ انبیاء معصوم ہے۔ معصوم کا کیا مطلب؟ چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے وہ برا نہیں مانا جاتا، نبی سے جو فعل صادر ہوگا وہ معصیت نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ جو پہلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ ہوئے سب معاف ہے، تو حاصل کیا نکلا کہ جو آپ کریں گے اور کہیں گے وہ گناہ کی طرح نہیں سمجھا جائے، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ آیت دلیل ہے عصمت انبیاء کی۔ ہاں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا تم پر اپنی نعمتیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور جما دے گا آپ کو سیدھے راستے پر، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کر دے گا تمہاری اللہ مدد ڈٹ کر۔ بھائی مدد آتی ہے لیکن اخیر میں دیکھو چوتھی فتح نصرت عزیز کی۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ہے جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں، بہت پریشان تھے، احرام بندے ہوئے تھے اور حکم ہوا کہ واپس لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ بڑھے ایمان در ایمان، ورنہ اللہ اور اس کے پیغمبر ڈرتے نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اے اللہ علم و حکمت والے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے اللہ مسلمانوں مرد اور عورتوں کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دور کر دیں گے ان سے گناہ،
وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور پیٹ دے منافق مرد اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وہ جو گمان کرتے تھے اللہ کے خلاف برے گمان، کہاں ہے وہ خواب، کیا تعبیر نکلی، کدھر گئی خدا کی مدد و نصرت، یہ باتیں کر دیں گے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی منافقوں پر پڑے گا گردش زمانہ۔ غضب اللہ علیہم، اللہ ناراض ہے ان سے، ولعنہم، اور ان پر لعنت کی، وأعد لهم جہنم، تیار کیے ان کے لیے دوزخ، وساءت مصیرا، کیا ناکارہ باز گشت ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، ہے اللہ غالب حکمت والے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو گواہ کے طور پر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوا، اور پیغمبر کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوا، اور اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اس دوران آپ نے گفتگو کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا تھا۔ حضرت عثمان کو غنی کا لفظ نہ کہو، عثمان غنی نامناسب لفظ ہے، وہ غنی نہیں تھے، وہ سخی تھے۔ یہ بھی خالص دارجہ اور کچی زبان ہے، علماء کی شان نہیں ہے۔ عثمان ذوالنورین، عثمان جامع القرآن، عثمان صاحب الحیا، سمجھ رہے؟ عثمان غنی یہ لفظ جاہلانہ ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، نہیں یہ کوئی عہدہ اور ڈگری ہے۔ حضرت عثمان مکہ میں انتہائی درجے معزز تھے، آپ نے گفتگو کے لیے ان کو بھیجا۔ اہل مکہ کہتے تھے آپ عمرہ کریں اور پھر بات ہوگی، وہ کہتے ہیں نبی کو راستے میں روکا ہے، میں کیوں عمرہ کروں۔ اس دوران دیر اتنی ہوئی کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، خبر لگ گئی کہ اہل مکہ نے عثمان کو قتل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر واقعتاً عثمان قتل ہوا ہے تو ہم پھر لڑیں گے اور ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور آؤ میرے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو دم عثمان لینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا چل باپ کو بلا عمر کو، تو انہوں نے کہا مجھے پہلے بیعت کرے، پھر میں آؤں گا تو رش ہوگا، وہ پہلے بیعت ہوئے تو بایا قبل ابیہ، بخاری میں ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آمنا قبل ایمان ابی، یہ غلط ہے، بایا قبل ابیہ۔ اور پھر اور حضرات آئے، ایک موقع پر آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا حاضی ہی ید عثمان، ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان نہ مارے گئے، اسے اطلاع ہے، اور وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ واقعہ صاف دلیل ہے کہ پیغمبر، صحابہ کوئی بھی غیب دان نہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح بات نہیں تھی، وہ مجھے طواف اور عمرے کے لیے مجبور کر رہے تھے، میں نہیں مان رہا تھا، اور باتوں نے کوئی خاص موافقت نہیں پائی۔ اس وقت جو صحابہ نے بیعت کی تھی تو منافقین مذاق اڑا دے لے، وہ زندہ آ گیا اور انہوں نے ان کے بدلہ لینے کے لیے بیعت تک کی۔ اللہ نے کہا یہ مذاق اڑانے کی جگہ نہیں، یہ عزت کی جگہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی۔ پیران کہتے ہیں، پیران طریقت کے ہمارے کام یہاں سے ہو گیا، کوئی اور چیز ملی نہیں رہی تھی، نظر آ گئی تو دوڑتے ہوئے آ گئے، لیکن یہ بیعت تو علی الجہاد ہے، اور پیر تو جہاد کا منکر ہوتا ہے۔
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. فمن نکثا، جس نے یہ بیعت توڑی، فانما ينکث علی نفسہ، پس وہ توڑے گا اپنے خلاف. ومن اوفا، جس جو اس پر قائم رہا، بما عاہد، وہ جو اس نے عہد کیا، علیہ اللہ، اس کا ذمہ اللہ کا ہے. فسیؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب دے گا اس کو اجر بڑا. مغفرت الذنب کے نتیجے میں یہ تمام نعمتیں عطا ہوئی. اب اتمام النعم،